آج کے پروگرام میں ہم اس پورے خطے کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے. بہت ایکسپلوسیو سچویشن ہے. افغانستان سائیڈ میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ود ان افغانستان، طالبان جس طریقے سے ایک کے بعد ایک نئے صوبے پر قابض ہو رہے ہیں، اور افغان فورسز جس طریقے سے ہتھیار پھینک کے ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں یا سرنڈر کر رہی ہیں، اور اشرف غنی مدد کے لیے کبھی دوستم کے پاس اور کبھی کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اس کا انجام کار بالکل دیوار کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے کہ وہاں ایک بہت لمبی مشکل سول وار کی طرف افغانستان بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہماری سرحد اس کے ساتھ ملتی ہے، افغان مہاجرین پہلے یہاں موجود ہیں، بارڈر کے قریب آ کے لوگ پھر بیٹھے ہیں کہ راستہ کھلے تو ہم پاکستان میں آئیں. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ 30-40 لاکھ افغان مہاجرین کو جو پچھلی 3-4 دہائیوں سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بڑی تعداد کو اور سنبھال لیں؟ کیا جو امریکہ نے وہاں 20 سال جنگ لڑی اس کے بعد اس کا فرض نہیں ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی کے لیے اپنا رول ادا کرتا ہے، اور نیٹو کی جو افواج وہاں موجود تھیں امن کو یقینی بنا کر پھر وہاں سے نکلتی؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ الزامات کا نشانہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان ہی ہے، اور پاکستان کے اوپر دباؤ یہ تھا کہ آپ طالبان کو بات چیت کی میز پر لائیں. پاکستان بات چیت کی میز کے اوپر لایا، اس کے بعد طالبان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی رضا کے مطابق نہیں ہو پائی. قطر میں بات چیت، سعودی عرب میں بات چیت، کبھی ٹرکی کے وزٹ، اور پھر اس طریقے سے وہ ٹروئکا پلس والا کانسیپٹ جو تھا اس کو بھی سامنے لایا گیا، لیکن نتیجہ خیز بات چیت ان کی نہیں ہوئی. اور بائیڈن نے آخر کار کہہ دیا کہ 31 اگست تک جتنے امریکی فوجی وہاں موجود ہیں وہ افغانستان چھوڑ دیں گے. افغان نیشنل آرمی کو ہم نے بڑے پیسے دیے ہیں اور بھی دیں گے، وہ اب لڑیں اور اپنا ملک سنبھالیں. یہ افغانستان کی ہسٹری سے جو لوگ واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ افغان نیشنل آرمی کتنے دنوں میں گر جانی ہے. یہ بالکل ڈے ون سے کلیئر تھا کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف فیو ویکس اور یہ کابل فال ہو جائے گا. اب وال اسٹریٹ جرنل اور بہت سے انٹرنیشنل جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یہ خبریں آج شائع کی ہیں کہ ود ان 3 منتھس کابل فال ہو جائے گا. اب اس کی امپلیکیشن پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، اس خطے کے لیے کیا ہے، وہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس ہے. پرائم منسٹر نے امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے معاملے ہیں اس کے حوالے سے آج ایک انٹرویو دیا ہے، کیونکہ موحد یوسف کے اس بیان کے بعد کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کو کال آئے گی، پھر کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہے، تو ہمارے لیڈرشپ کو انگیج نہیں کیا جاتا. اگر وہ ہم سے بات نہیں کریں گے تو وی ہیو آپشنز. یہ ایک اچھا انٹرویو نہیں تھا، سفارتی لحاظ سے ایک کمزوری کی نشانی تھی. تو پرائم منسٹر نے آج اس کا جواب دیا کہ بائیڈن کی کال کیا وہ منتظر ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا دکھائیے گا. President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China and then they want to sideline China. انڈیا افغانستان کے اندر بہت زیادہ پیسہ لگا چکا ہے، اور انڈیا افغانستان کے اوپر چاہتا ہے کہ اس کا تسلط برقرار رہے، ایک رول رہے جس سے پاکستان کو دونوں اطراف سے، ایسٹرن بارڈر سے بھی اور ویسٹرن طرف سے بھی، پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کراس بارڈر جو ٹیررزم، این ڈی ایس یا دیگر حوالوں سے وہ ماضی میں بھی کرتا ہے، اس چیز کا وہ ابھی بھی زور و شور سے اس کو آگے بڑھائے اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے. 2 انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، ایڈرین لیوی اور کیتھی اسکاٹ، ان کی ایک کتاب آ رہی ہے جس کا نام ہے اسپائی سٹوریز. اسپائی سٹوریز میں انہوں نے را میں جا کے اجیت دوول سے بات چیت کی ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی ISI کے بھی جو سینئر افسران تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے بات چیت کی ہے. اس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو پٹھان کوٹ والا اور جو دوسرا حملہ تھا اس کی جو منصوبہ بندی تھی وہ منصوبہ بندی افغانستان کے اندر کی گئی، پاکستان کا براہ راست اس کے اندر رول نہیں تھا. پٹھان کوٹ والے حملے کے اندر ان کے اپنے سپاہیوں نے پیسے لے کر ان حملہ آوروں کو جانے دیا. اسی طریقے سے جو دوسرا حملہ ہوا پلوامہ والا، اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ ہلمند میں بیٹھ کے اس کی منصوبہ بندی ہوئی، جا کے حملہ جو تھا وہ کسی اور سرزمین پر ہوا، پاکستان کا اس میں رول نہیں تھا. پھر اسی طریقے سے کلبھوشن یادو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹس تھا انڈین کا، بڑا انورٹیڈ کاماز میں یہ انڈین اخبارات نے رپورٹ کیا ہے. وہ کتاب سامنے آئے گی تو اس میں اور چیزیں کھلیں گی، کیونکہ اسی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک بیک چینل کانٹیکٹ ISI اور را کے درمیان موجود تھا، اس تمام عرصے میں بات چیت کا عمل چلتا رہا. لیکن افغان راستے سے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، وہ را اور NDS کا جو کنیکشن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خوفناک ہے. آج شاہ محمود قریشی نے داسو حملہ جو ہوا اور اس کے اندر جو شہادات پاکستان کو ابھی تک ملے اس کے اوپر بات کی ہے، دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے. جو واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ، اس کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو
इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के, इसके जिसकी मंसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर एनडीएस और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है।